السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، انشاءاللہ آج سے ہم لوگ غزوہ فتح مکہ سٹارٹ کرتے ہیں. دا موسٹ اویٹڈ غزوہ. اس کو ہم لوگ ریڈنگ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں اور مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا. اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا. ٹھیک ہے، کفار و مشرکین کا قبضہ تھا نا یہ پورا مکے کے اوپر، تو ان سب سے چھٹکارا دلایا اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مکہ کے ٹائم پہ. صحیح ہے. اور کسی کو کچھ انٹروڈکٹری کوئی بات کرنی ہے اگر؟ اس کا ڈاکٹر اسٹار بتا رہے تھے کہ اس کا میرے خیال سے ذکر نہیں ہے نا قرآن شریف میں. کچھ میں ان کا پورا نہیں سن سکی، لیکن وہ مطلب صلح حدیبیہ کو بہت وہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے بارے میں تھا نا وہ جو انک لکم فتح والی جو آیت ہے، تو اس پہ کہہ رہے فتح تھے. مبین. ہاں، فتح مبین کے بارے میں، مطلب جو فتح مبین کے بارے میں ہے نا، تو وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے، لیکن وہ صلح اچھا، حدیبیہ کے بارے میں. ہاں. اوکے اوکے، صحیح ہے صحیح ہے. اچھا، اس غزبے کے لیکن اس کی ایک آیت کا تھا نا کہ اس میں تھا کہ بہت سارا مال بھی ملے گا. حدیبیہ میں تو کوئی مال نہیں تھا ملا، مال غنیمت. تو اس میں انہوں نے بولا تھا کہ یہ ریلیٹ فتح مکہ ہی کی طرف ہے کہ اس کے بعد وہ والی کامیابی ہے. تو فتح مکہ میں یعنی کہ صحیح. تو اس کو بھی ساتھ. جی اچھا، یہ کتنے عرصے بعد؟ اچھا، ابھی لکھا ہوا آئے گا میرے خیال سے اس کا سن وغیرہ نا. چلے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا جی جی. انشاءاللہ. اوکے. اس غزوے کا سبب صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک اچھا، صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا. لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی. اچھا، مجھے نا ایک یہ بات اس وقت بھی اتنا کلیئر نہیں ہوئی تھی کہ دیکھیے جیسے اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو ان کی پارٹی میں جانا چاہے جا سکتا ہے، جو قریش کی پارٹی میں رہنا چاہے رہ سکتا ہے. یہی بات ہو رہی ہے نا. پھر بات ہوتی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا. تو یہاں تو الاؤ تو کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ شامل ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ. یہ تو باتیں نا مطلب مکس اپ ہو رہی ہے، مجھے اتنا کلیئر نہیں ہو رہی کہ جب الاؤ بھی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ واپس بھیج دیں ان کو جو مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. یہ کوئی کلیئر کر سکتا ہے؟ یا یہ میں چلیے کہیں اور سے پتہ کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ لکھا ہے نا کہ جو اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھا صلح حدیبیہ کے جو پوائنٹس تھے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا. لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ ہوگا اور زیادتی تصور کی جائے گی. اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں. ان دو قبیلوں کے بارے میں کسی کو کوئی ڈیٹیل یاد آ رہی؟ بنو خزاعہ بنو بکر. یہ وہی ہے نا، حدیبیہ میں بھی یہی تھی نا. تو انہی کا تھا نا کہ جو قبیلہ جس کا ساتھ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. لیکن جو بعد میں بات آئی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی
وہ قریش کی بات آئی تھی کہ قریش کا جو آدمی مسلمان کی پناہ میں آئے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے. یہ صرف قریش کے حوالے سے تھی. لیکن یہ اب جو مکہ کے ارد گرد جو قبائل تھے ان کی بات تھی نا کہ جو جس کا ساتھ دینا چاہے دے سکتا ہے. اچھا جو ڈفرینٹ جو قریشی نہیں تھے جو ہے نا تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو الاؤڈ تھا. جی یہ قبائل تھے اراؤنڈ میں نا, لیکن جو تو جو قریش کے تھے ان کا تھا کہ وہ ان کو واپس کریں گے. تو ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھا کہ وہ اگر جانا چاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں عہد و پیمان میں تو وہ نہیں داخل ہو سکتے. ان کے لیے پھر اس طرح کی بات تھی کیا؟ یہ قریش کا تھا کہ جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان ہو کے جائے گا نا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا. جیسے ادھر واقعہ آیا تھا ابو جندل ان کا آیا تھا تو وہ مکہ سے ہی تھے تو ان کو واپس کر دیا تھا. لیکن اگر وہ باہر کے ہوتے باہر کے قبائل میں سے ہوتے تو پھر ان پہ یہ لاگو نہیں تھا. یہ قریش کے لوگوں کا تھا اور اس کا بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا. وہ صحیح ہے. اچھا یہ جو بنو خزاع اور بنو بکر ہے یہ پھر مطلب مکہ کے نہیں تھے, یہ مکہ کے باہر کے تھے کیا؟ یہ اراؤنڈ کے ہے نا, اچھا مکہ کے اراؤنڈ. ٹھیک ہے صحیح ہے, مکہ کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے اوکے. اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں میں یہ کہتی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے پاس سے بھاگ جائے گا وہ تو ہمارے لیے بالکل یوز لیس ہے نا, وہ تو فائدے مند ہے ہی نہیں نا. ظاہر ہے اس کے تو دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. نہیں میں اور وہ اس کی بات نہیں کر رہی جو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا, میں اس کی بات کر رہی تھی. یعنی کہ مکہ سے جو آ جائے گا ان کے پاس, تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ چلے صحیح ہے. اب تو کلیئر ہو گیا میرے حال سے. مجھے یعنی پوچھنا تھا کہ سوری ڈسٹرب کر رہی ہوں, یہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا یہ تو قریش کے ساتھ ہی ہوا تھا نا, یہ دوسرے ارد گرد کے ساتھ میں تو نہیں ہوا تھا. تو پھر ارد گرد کا ایکچولی میں بھی عہد و پیمان کا ذکر ہے نا اس میں کہ وہ بندے کا نہیں لکھا ہوا کہ وہ اگر جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہاں صرف عہد و پیمان کا لکھا ہوا ہے کہ جو عہد و پیمان یعنی جو مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے, جو اس سینٹینس سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کہ قریش کے ساتھ نہیں ہوا. اب وہ کہہ رہی صلح حدیبیہ قریش کے ساتھ ہی ہوا تھا نا, تو اس کے علاوہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انٹر ہو سکتے ہیں, لیکن قریش والا پھر نہیں. مطلب ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا تو مطلب آٹومیٹکلی یہ ہو ہی جاتا ہے نا کہ وہ پھر مسلمان ہو کر ہی ان کے ساتھ ہوگا نا, ورنہ تو وہ ان کو قبول ہی نہیں کرے گا. نبی نہیں مان رہا تو وہ ان کے تو پیمان میں داخل بھی نہیں ہوگا. عہد میں یہ تھا کہ جو امن جی عہد و پیمان میں تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے نا, وہ بندہ اگر آ جاتا ہے تو وہ ان کو واپس کرنا. عہد و پیمان کا مطلب ہے کہ وہ کہیں پہ بھی رہ کے اسلام تو قبول کر سکتا ہے, چاہے وہ مکہ میں ہو ادھر ہی رہے. اچھا اگر وہ مکہ سے یعنی اگر وہ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ ان کو واپس کرنے کا تھا وعدہ. تو اچھا کہ مطلب رہے گا وہ مکہ میں ہی, یہ شرط تھی کہ مسلمان ایکچولی سوری سسٹر فرحین, جو یہ تھا نا کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا اسے واپس کیا جائے گا, مسلمان کو نہیں واپس. اس میں تھا کہ دین کی بات آ گئی تھی کہ جو مسلمان قریش میں ہو گیا وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آ سکتا, تو مسلمانوں میں جو مرتدی ہوگا وہی جائے گا. لیکن جو عہد کا تھا اس میں امن کی شرائط تھی. وہ جو بھی قبائل جو ہے وہ یا قریش کا ساتھ دے رہے ہیں یا مسلمانوں کا, تو وہ ان پر بھی یہ شرائط لاگو ہوئی تھی. یعنی کہ ایک جیسے تھا کہ وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے, رائٹ. وہ یہ جو یہ شرط تھی نا وہ قبائل کے ساتھ بھی تھی. وہ قبائل بھی پھر حملہ نہیں کریں گے ان پر, مسلمانوں پہ لے لیں کہ جیسے بنو بکر تھا اس نے قریش کا ساتھ دیا تھا. اب وہ بنو بکر کے ساتھ وہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ, تو ایک طرف سے پروٹیکشن آ گئی اس سائڈ سے. یہ اس طرح سے تھا. لیکن وہ دوسرا جو تھا کہ وہ واپس کر دیں گے قریش کے لوگوں کو اگر وہ مسلمانوں کے پاس جاتا ہے, وہ مسلمان ہو کے جا رہے تھے. صحیح ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی بات یعنی یہاں پہ چلے صحیح, جزاک اللہ خیرہ. اچھا ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فرسٹ پیراگراف میں ڈیلیٹ کر دیا اس غزبے کا سبب. سیکنڈ پر آ رہی ہوں. اس دفعہ کے تحت, اس کو دفاع پڑھتے ہیں, دفاع پڑھتے ہیں نا اس کو. اس دفعہ دفاع ہاں ٹھیک ہے. اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے, اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں.
اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے معمون اور بے خطر ہو گئے. معمون اور بے خطر یعنی کہ اس میں کیا میننگ ہوگا معمون اور بے خطر کا؟ اس طرح یہ آگے وہی میں نے جو بات کی چلتے تھی نا کہ جو معاہدہ ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کہ پتہ چل گیا ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو یہ جنگ نہیں کریں گے. اچھا 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 ٹھیک مطمئن ہے ہو ٹھیک گئے ہے. نا، مطمئن ہو گئے. اچھا اچھا امن اچھا نہیں، خطرہ نہیں رہا ان کو. ہاں صحیح صحیح ٹھیک ہے. اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے معمون اور بے خطر ہو گئے. لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لے. چنانچہ نوفل بن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے. ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی. ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے. بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا. حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے. تمہارا الہ. اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی. بولا، بنو بکر، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو. میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ اچھا، اس کو ایکسپلینیشن تھوڑی سی دیکھیں. کس نے جب اسلام کی آمد ہو گئی تو بتا رہے ہیں اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، یعنی کہ یہ بنو بکر اور بنو خزاعہ آپس میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ بنو بکر نے پھر اس موقع کو غنیمت چاہا کہ غنیمت سمجھ کر یہ چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لے. تو نوفل بن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر، اچھا یہ جو نوفل بن معاویہ ہے اس نے بنو بکر کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر شعبان سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر حملہ کیا. ٹھیک ہے، بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا. اور بنو خزاعہ بتا رہے ہیں یہ ایک چشمے پر خیمہ زن تھے، یہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے بنو خزاعہ والے. جب ان پر اٹیک ہوا اور بہت سارے بنو خزاعہ کے لوگ مارے گئے اور لڑائی وغیرہ ہوئی کافی. اور بتا رہے قریش نے پھر کیا کیا کہ اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، کیونکہ بنو بکر قریش کے پیمان میں داخل ہو گئے تھے نا، تو قریش والوں نے سپورٹ کیا بنو بکر کو اس حملے میں بنو خزاعہ کے خلاف. اور پھر بتا رہے کہ بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے. صحیح ہے، قریش کے. پھر بتا رہے بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک، پھر ان کو لے کر یہ حرم تک پہنچ گئے نا بنو بکر والے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو. پھر بتا رہے کہ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، کس نے تمہارا الہ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی بنو بکر والے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے نا، اور بنو خزاعہ نہیں، سوری بنو بکر والے قریش کے ساتھ تھے اور بنو خزاعہ والے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے نا. تو یہ بنو بکر والوں نے کہا تمہارا الہ، یعنی بنو خزاعہ والوں کو کہا کہ تمہارا الہ حرم کے پاس پہنچ کے. اس کے جواب میں بتا رہے نوفل نے ایک بڑی بات کہی. بولا، بنو بکر، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو. میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ادھر بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمرو بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینہ کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے. عمرو بن سالم نے کہا،
ٹھیک ہے. اب یہ جو بنو خزاع والے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جب ادھر بنو خزاع نے مکہ پہنچ کر جب یہ مکہ پہنچے تو پھر بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے بدیل بن ورقہ خزاعی وہ اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ رافع کے گھروں میں انہوں نے پناہ لی، اور عمرو بن سالم خزاعی جو ہے وہ وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اب آگے بتا رہے ہیں اس وقت صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے. تو اب انہوں نے عمرو بن سالم جو ہے جو مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو اب یہ آگے یہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ عربک میں اس پہ زبر زیر میں بہت غلطیاں کروں گی تو میں نیچے ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں. اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد، اچھا اس کا نیچے حاشیہ پڑھ دیتی ہوں، اشارہ اس عہد کی طرف ہے جو بنو خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان عبد المطلب کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اس کا ذکر ابتدائی کتاب میں کیا جا چکا ہے. اچھا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں. آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے. پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی کش نہ ہوئے. اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے چودھویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت. اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے. آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا. یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے. انہوں نے میرے لیے خدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں. انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ سارے انہوں نے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ انہوں نے پڑھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی. اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے. اس کے بعد بدیل بن برقہ خزاعی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتیبانی کی. اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ سب لوگ آ کر انہوں نے پورا حال احوال سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قریش نے بد عہدی کی، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے کہ وہ جو بات ہوئی تھی 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، یہ اس سے ریلیٹڈ پوائنٹ لگ رہا ہے نا میرے خیال سے، کہ آپس میں ان لوگ کی کوئی لڑائی جی نہیں جی ہوگی، ہے نا؟ جی، وہی تھا صحیح. کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی ان دونوں کے درمیان، لیکن انہوں نے خفیہ طور پہ ان کی بنو بکر کی مدد کی. اور خود بھی ادھر تھا نا کہ خود بھی کچھ لوگ شامل ہوئے تھے خفیہ طور پہ صحیح، بدعہدی کی. بدعہدی کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، باقاعدہ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا نا. سوری، میں ایک یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ میرا خیال میں اشارہ اس طرف بھی جاتا ہے جو ان کے والد کی طرف سے ہوا تھا، عبد المطلب کی طرف سے اور قریش کے درمیان میں، کیونکہ یہ جو دونوں گروپ تھے اس وقت یہ ان کی آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی مکہ میں، جو گروپس کافی زیادہ تھے نا یہ. تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ جو عبد المطلب کا یہ نیچے اشارہ دیا ہوئے دوسرے قبائل تھے، ان کے درمیان میں بھی تھوڑا، تو یہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے. ابھی آپ کلیئر کر دیں تھوڑا سا، اور کسی کو ہے تو. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں اس وقت بھی بدعہدی کی تھی اور ابھی بھی کری ہے، مطلب عبد جی المطلب جی کے زمانے میں. جی، اچھا اچھا. ایکچولی یہ انہی کے بارے میں ہے نا، ان کی جو جھڑپ یہ ہوئی ہے مکہ کے قبائل کے درمیان میں ہی ہوئی ہے. صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے. اور کسی کو کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں.
ٹھیک ہے. تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بولیے پریشانی ہوئے گا, تھوڑی بہت چیزیں اگر ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی ہے نا تو میں ساتھ ساتھ نا کوشش کروں گی کہ وہ کسی اسکالر کی ویڈیو سے بھی ہم لوگ سمجھتے رہیں. ٹھیک ہے, تاکہ اور وہ یہ چیز اور جی دیکھیں کلیئر یہ ہو. جو تھوڑا سا جو ہے بنو خزایا کی بدہدیہ ہے نا, یہ مجھے تھوڑا ہاں سا کنفیوز کر رہا تھا, تو یہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں گے تو اچھا ہی ہاں ہوگا. ہاں ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ اینڈ کا ویٹ نہیں کریں گے, میں انشاءاللہ کوئی ویڈیو سرچ کر لوں گی. ٹھیک ہے. بنو بکر نے کی تھی نا, بنو بکر نے اٹیک کیا تھا نا بنو جی خزاع بنو پہ. بکر, ہاں بالکل اچھا بالکل, بنو ٹھیک ہے بکر نے ٹھیک ہے بتایا وہ کیا تھا, ہاں بتایا کی تھی بالکل ٹھیک ہے, بالکل. جزاک اللہ. اور بنو خزاع والوں پر حملہ ہوا تھا. بنو خزاع والے وہی بتائیں نا, بنو بکر قریش نے قریش کے ساتھ جوائن کر لیا تھا اور بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ جوائن کر لیا تھا. جی تو اب یہ مکہ کے قبائل ہیں نا, یہ سارے مکہ کے قبائل ہیں, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ اس وقت پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو عبد المطلب اور ان کے جو بنو ہاشم یعنی کہ عبد المطلب کا وہ قبیلہ ہے نا, بنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے بلونگ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ عہد و پیمان جو ہوئے تھے انہوں نے آپس میں توڑے ہیں. یہ سسٹر بینا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے یہ دونوں قبائل نا مکہ کے نہیں تھے, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں ایک بات, یہ دیکھیے گا آئی تھنک یہ یہاں سراؤنڈنگ پہ, کے تھے, مکہ کے اراؤنڈ کے تھے, جیسے ہاں مکہ کے بدو علاوہ, نہیں ہے. ہاں جی جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہ بلونگس تو وہ آئے وہاں سے, لیکن وہ ارد گرد کے تھے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی آپس میں ہوئی ہے نا, یہ جو صلح حدیبیہ کا اس میں میرے خیال میں ریلیٹڈ نہیں ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مدد کے لیے آئے ہیں. یہ دیکھیں یہ والا نہیں پیراگراف دیکھیں, یہ اوپر سے جو یہ تمہارا علاقہ کے نیچے والا, ادھر بنو خزاع نے مکہ پہنچ کر جو ہے یہ جو دونوں بتا رہے ہیں کہ بدیل بن ورقہ اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی. یعنی کہ مکے کے باہر جو ہے نا, جو چشمہ وتیر بتا رہے وہ مکہ کے باہر تھا, جہاں پہ بنو بکر والوں نے بنو خزاع پہ اٹیک کیا. پھر وہ بنو خزاع والے مکہ پہنچ کر انہوں نے رافع کے گھروں میں پناہ لی, اور یہ عمرو بن سلیم جو تھے یہ مدینہ چلے گئے تھے. تو یہ یعنی کہ یہ سب جو جھڑپیں ہو رہی تھی مکہ کے باہر ہی ہو رہی تھی, کیونکہ یہ دونوں قبائل بھی مکہ کی وہی جو اراؤنڈ کا جو ایریا ہوتا ہے نا اس میں یہ جی لوگ آباد تھے نا. ہاں صحیح اراؤنڈ کا ہی ایریا, صحیح اراؤنڈ کا ہے. ہی ایریا ہے. اور آپ کچھ کلیئر نہیں آپ بتائیے گا سسٹر بینا, آپ اور کیا بات کہہ رہی تھی؟ سبیلا میں یہ کہہ رہی ہے بتا کہ رہی تھی حدیبیہ یہ سوری صلح جی میں جی یہ بتا رہی تھی کہ صلح حدیبیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ جو قبائل ارد گرد کے بھی قبائل ہے نا, یہ ان کا صلح حدیبیہ سے تعلق نہیں ہے. تو یہ مجھے انہوں نہیں اچھا لگ رہا سسٹر, ہے ہم لوگ حدیبیہ میں سنے وہاں دوبارہ. سے تو تعلق چلتا آ رہا ہے. ہاں جی چلے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں, اینی وے نہیں میں نے تھوڑی ایکچولی اس ٹائم یہ تھا تھوڑا کہ سا ایک بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا تھا, اور بنو خزاع نے اس ٹائم میں مسلمانوں کا ساتھ جی دیا تھا. ہاں ہاں, ٹھیک یہ اور صلح وہاں حدیبیہ ہی سے یہ بتایا تھا یہ بات. ہاں جی جی وہاں ہی جی یہ عہد و ٹھیک ہے. پیمان ہوا تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی, جنگ نہیں ہوگی. تو اس عہد کو جی یہاں یہ توڑا ہے 2 سال کے بعد. یہ وہ 6 ہجری میں ہوا تھا, یہ فتح مکہ 8 ہجری ہے, 8 ہجری. اچھا یعنی کہ جیسے چلو ٹھیک مسلمانوں قریش پہ یہ پوائنٹ تھا نا کہ بھئی یہ لوگ نہیں کریں گے, اسی طرح بنو خزاع بنو بکر کے ساتھ بھی ہو گیا نا, کیونکہ یہ اس کے پارٹی میں شامل ہو گئے نا. جو بار بار بات نہیں ہو رہی کہ وہ فریق اس کا حصہ ہی سمجھا جائے گا, تو ان پہ بھی وہ پوائنٹس اپلائی ہو رہے ہیں نا بنو بکر اور بنو خزاع پہ, جس طرح قریش اور مسلمانوں پر ہو رہے ہیں, ہے نا. جی چل ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ایکچولی وہ کنفیوژن بھی کچھ الفاظ کی وجہ سے بھی ہو رہی تھی. تھینک یو سو مچ. جی جی تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے, صلح حدیبیہ کو تھوڑا سا جی نا ریوائز کر لیں گے, اگلے اس میں اوپن کر لوں گی. ٹھیک ہے سسٹر جی جی. فہیم, یہ جو ہاں نیچے آ رہا ہے نا حاشیہ, اس میں آ رہا ہے نا کہ اشارہ اس عہد کی طرف ہے جو بنو خزاع اور بنو ہاشم کے درمیان زمانہ عبد المطلب سے چلتا آ رہا ہے. اور نیکسٹ پیج پہ ہے کہ جو بنو خزاع ہے ان کی ایک لیڈی قصی کی بیوی تھی, اسی خاندان, یہ عبد المناف کی ماں یعنی قصی کی بیوی یہ بنو خزاع سے تھی, اس لیے پورا خاندان بنو خزاع کی اولاد ٹھہرا. یعنی کہ قریش میں ہی تھا نا بنو ہاشم میں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر شجرہ پڑھیں تو اس میں آتا ہے نا قصی, عبد المناف, ہاشم, کہ ان کے جی کیا بزرگ آتے ہیں. تو ان کی اولاد میں یعنی کہ جو ان کے کیا کہہ سکتے ہیں کوئی بزرگ تھے قصی, انہوں نے بنو خزاع ہی کی لیڈی سے شادی کی ہوئی تھی, تو وہ آگے انہی کا خاندان مکس اپ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا یہ نا مسلمانوں کے ساتھ وہ کر لیا. ٹھیک ہے رسول کا ننیال کہلاتا ہے نا, یہ ننیال کہلائے گا نا رسول. ننیال بالکل.
اچھا 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 اوکے اوکے صحیح ہے. چلیں آگے ریڈنگ کرتے ہیں, پھر جو چیزیں آج تھوڑی بہت وہ کریے نا اس کو انشاءاللہ کل کلیئر بھی کر لیں گے. اچھا اب قریش نے بنو بکر کی پشتی بانی یعنی کہ مطلب سپورٹ کیا ان کو, اس کے بعد یہ لوگ مکہ, ٹھیک ہے نا, اب یہ سب آئے بنو خزاعہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں, ان کو سب کچھ ساری اپڈیٹس دی اور پھر یہ لوگ واپس مکہ چلے گئے بنو خزاعہ والے, ٹھیک ہے. تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینے میں. اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور سری پیمان شکنی تھی. اب ٹھیک ہے, قریش اور ان کے حلیف یعنی قریش اور بنو بکر نے, ٹھیک ہے, اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بدعہدی اور سری پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی. اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی. اچھا اب کیا بتا رہے ہیں, اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس, اچھا ان کو قریش کو خود ریئلائز ہو گیا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے, بدعہدی کر دی ہے, اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھ, ڈرتے تو تھے نا مسلمانوں سے, تو اب اس کے انجام کیا ہوگا, اس کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں گے. اچھا ابو سفیان کو وہاں بھیجیں گے مدینہ. تجدید صلح کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں, مطلب ریوائول یعنی اس کو رینیو کرنا ایک طرح سے, ہے نا, کہ جی معاہدہ رینیو کرنا. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اب جو ہے کیا کرنے والے, یہ بدعہدی تو کر چکے ہیں, اب یہ نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں. تو پھر بتا رہے ہیں کہ ابو سفیان ادھر آ رہے ہیں مدینہ اور عہد کو مطلب پختہ کرنے کے لیے, اور پھر جو ہے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے بھی آ گئے ہیں. ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عسفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی. بدیل بن ورقہ وہی بنو خزاعہ والے نا. بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا. ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے. پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو. بدیل نے کہا میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا تھا. پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے. بدیل نے کہا نہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ مطلب کہ انہوں نے نہیں صحیح بات بتائی بدیل بن ورقہ نے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی آ رہے تھے نا. تو جب ابو سفیان نے پوچھا کہ ان کے پاس سے نہیں آئے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں وہاں تو نہیں گیا. صحیح ہے نا, یہ انہوں نے بات بولی. مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا. اچھا یعنی کہ مدینہ ہی نہیں گئے, یہ کہہ رہے ہیں بدیل نا. مدینہ سے مکہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب دوسرے آس پاس کی سراؤنڈنگس ہے, تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مدینہ لے کے گئے تھے تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا, ہمارا کنفرم کرنے کے لیے کہ مدینہ سے ہی آ رہے ہیں کہ کہیں اور سے واپس آ رہے ہیں نا یہ بدیل بن ورقہ. اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی. ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا. مینگنی لے کر توڑی یعنی جو سٹول وغیرہ پاس ہوتا ہے میرے خیال سے نا, اس میں پھر کھجور کی گٹھلی, ایسی بات کوئی پہلے بھی کہیں ہوئی تھی میرے خیال سے, اس سے میں ریلیٹ کر رہی ہوں. جی تو کھجور کی گٹھلی نکلی نا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ تو مدینہ ہی گئے تھے بدیل بن ورقہ. تو ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا. بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا.
ٹھیک ہے نا. یہ ان کی بیٹی تھی نا حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں ان کے ہی گھر پہ پہنچے، اپنی بیٹی کے گھر پہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا، ان کی بیٹی نے بستر لپیٹ دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں. اللہ اکبر، اپنے باپ کو سوچے. اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں. ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے. پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی. آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے. انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی. انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا. مطلب یہ سب کتنا ناراض تھے نا ان سے، کہ کتنا پکا عہد کیا تھا، ساری باتیں کلیئر ہو گئی تھی اور سدھر کے نہیں دے رہے یہ قریش والے نا. تو یہ سبھی مطلب انہوں نے بھی بات نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں بات کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ کے بہاف پہ. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا نا، تب بھی میں تم لوگ کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہو جاتا. مطلب نہ کوئی نیزہ نہ تیر، کچھ نہیں، صرف لکڑی کا ٹکڑا ہوتا تب بھی نا. یہ بھی ہے نا سسٹر فرحین کہ ایک تو غصہ بھی تھا کہ عہدی انہوں نے کی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ان لوگوں نے بھی نہیں کیا کہتے ہیں جرت کی کہ کوئی وہ آگے سے ساتھ دیں اس کا نا ابو سفیان کا. صحیح صحیح، بالکل صحیح. کتنا ایکسٹریملی فالو کرتے تھے نا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں اس واقعے کو. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.